بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 63 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے خالد بن ولید کی معذوری۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر نے خالد بن ولید کو افواج شام کا سپاہ سالار اعظم بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ایک زبردست جنگجو اور بے نظیر بہادر سپاہ سالار تھے۔ عراق میں بھی اب تک خالد بن ولید ہی سپاہ سالار اعظم تھے، اور ان کی حیرت انگیز بہادری اور جنگی قابلیت نے دربار ایران اور ساسانی شہنشاہیت کو حیران و شجدر اور مرعوب بنا دیا تھا۔ رومی سلطنت کو بھی ابتدا اسی طرح مرعوب بنانے اور ایک زبردست ٹکر لگانے کی ضرورت تھی، لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیف اللہ کو شام کی طرف سپاہ سالار اعظم بنا کر بھیجا، اور ان کا اندازہ نہایت صحیح ثابت ہوا، کیونکہ خالد بن ولید نے شام میں پہنچ کر یرموک کے میدان میں ایسی زبردست ٹکر لگائی کہ رومی شہنشاہیت کے کمر ٹوٹ گئی، اور قیصر روم کے روب وسوطت میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ ان ابتدائی لڑائیوں کے بعد لشکر اسلام کے قبضہ میں ایران اور روم آیا۔ وہ سرسبز صوبے آنے والے تھے، اور دونوں شہنشاہوں کے باقاعدہ افواج سے معرکہ آرائی اور میدان داری شروع ہونے والی تھی، لہذا اب ضرورت تھی کہ اسلامی افواج نہ صرف ایک فتح مند ملک گیر سالار کے زیر حکم کام کریں، بلکہ ایک معتبر ملکدار افسر کے متحدی میں مصروف کار ہیں۔ حضرت فاروق اعظم خالد بن ولید کی جنگی قابلیت کے منکر نہ تھے، بلکہ وہ خالد بن ولید کو کسی قدر غیر محتاط اور مشہور شخص سمجھتے تھے۔ ان کو شروع ہی سے یہ پیش اندیشہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید کی بے احتیاطی کہیں مسلمانوں کے کسی جمیت کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی اس احساس میں فاروق اعظم کے مخالف نہ تھے، لیکن وہ عراق اور شام کے ابتدائی معرکوں میں خالد بن ولید کو ہی سب سے زیادہ موزوں اور مناسب سمجھتے تھے۔ وہ خالد بن ولید کے سرداری کے نقائص کو خوبیوں کے مقابلے کمتر پاتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے دنیا کے دونوں سب سے بڑی طاقت روم اور ایران کو سیف اللہ کی برش و تابانی دکھانی شروع کی۔ یہ مداح چونکہ حاصل ہو چکا تھا، لہذا اب ضرورت نہ تھی کہ خالد بن ولید ہی سپاہ سالار اعظم رہیں۔ اس موقع پر ان الفاظ کو ایک مرتبہ پھر پڑھو جو صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو اپنے آخری وقت میں لشکر عراق کی نسبت فرمائے تھے، اور جواد پر درج ہو چکے ہیں۔ فاروق اعظم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے کہ انہوں نے خالد بن ولید کی امارت کی پردہ پوشی کر دی، کیونکہ انہوں نے مجھ کو خالد بن ولید کے ہمراہیوں کی نسبت اپنے آخری وقت میں حکم دیا کہ عراق کی جانب واپس بھیج دینا، لیکن خالد بن ولید کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خالد بن ولید کی معزولی کا حکم دیا وہ منشاء صدیقی کے خلاف نہ تھا، اور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلا کام وہ کرتے جو صدیق اکبر نے کہ منشا اور خواہش کے بالکل خلاف ہوتا۔ فاروق اعظم کے خلافت کا حال شروع کرتے ہوئے عام طور پر مورخین اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو لشکر اسامہ سے اس لیے جدا کر کے اپنے پاس رکھا تھا کہ امور خلافت میں ان کے مشورے سے امداد حاصل کریں، اور خلافت صدیقی کے پورے زمانے میں آخر وقت تک فاروق اعظم ہی صدیق اکبر کے وزیر و مشیر رہے۔ صدیق اکبر کا کوئی کام ایسا نہ تھا جس میں فاروق اعظم سے استخراج اور استصواب نہ کر لیا گیا ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ زہر میں اور وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے بڑے بڑے آدمیوں سے ایسی باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں جیسے ذرا بھی تعامل نہیں کیا کرتے، جن کو ان بڑے آدمیوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو بعض بے احتیاطیوں پر ضرور اظہار نظر کیا،
لیکن یہ اظہار ناراضگی بس وہیں تک تھا، یہاں تک شریعت اور ان کی تحقیق اور اس کا تعلق تھا، اس اظہار ناراضگی کا دعوت اور ناد کا یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ فاروق اعظم جو اسیران بدر کی نسبت یہ آزادانہ حکم دے کر جو جس کا عزیز رشتہ دار ہے اور اسی کے ہاتھ سے قتل کیا جائے، اس کی نسبت یہ رائے قائم کرنی کہ ان کو خالد بن ولید کی کوئی ذاتی عداوت تھی، سراسر ظلم اور نہایت ہی رقیق بیہودہ خیال ہے۔ فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو معزول کر کے در حقیقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا احسان کیا اور ایک ایسی نظیر پیدا کی کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے اور خدمت دینی کے مقابلے میں اپنی پستی کو ہیچ سمجھنے کی مثال میں سب سے پہلے ہم خالد بن ولید ہی کا نام لیتے ہیں۔ خالد بن ولید اگر مرتے دم تک افواج اسلام کے سپہ سالار اعظم رہتے تب بھی ان کی بہادری اور جنگی قابلیت کے متعلق اس سے زیادہ کوئی شہرت نہ ہوتی جو آج موجود ہے، لیکن اس معزولی کے واقعہ نے خالد بن ولید کی عظمت اور عزت میں ایک ایسے عظیم الشان مرتبہ کا اضافہ کر دیا ہے جس کے آگے ان کی سپاسگری بہادری کے مرتبہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم ایک طرف خالد بن ولید کی جنگی کارناموں پر فخر کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کی اطاعت اول اور امر کو فخریہ پیش کرتے ہیں۔ بعض مورخین نے ایک یہ لطیف رائے بھی بیان کیا کہ خالد بن ولید کو چونکہ ایک معرکہ میں فتح اور فروزی حاصل ہوتی رہی تھی، لہذا لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ تمام فتوحات خالد بن ولید کے سپہ سالاری کے سبب مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو معزول کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی کامیابیاں اور فتح مندیاں کسی شخص سے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ مشیت عزیزی اور اسلامی کی برکات ان فتوحات کا اصل سبب ہے۔ اس روایت کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ فاروق اعظم نے جس طرح افواج شام کی سپہ سالاری میں تبدیلی فرمائی، اسی طرح افواج عراق کی سپہ سالاری میں بھی حضرت مسنہ بن حارثہ کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن مسعود کا متحد بنا دیا تھا۔ آج بھی اگر مسلمان اسلام کی پیروی میں صحابہ کرام کا نمونہ بن جائیں تو وہی کامیابیاں، فتح مندیاں اور کامرانیاں پھر حاصل ہونے لگیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جو قابل تذکرہ جنگی انتظامات کیے، ان میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو افواج شام کے اعلیٰ سپہ سالاری سے معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی اسلامی فوج کا سپہ سالار اعظم بنایا۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ کو ماتحتی میں نہ صرف جان فروشی اور کافر کشی میں پہلے سے زیادہ مستعدی دکھائی، بلکہ حضرت ابو عبیدہ کو ہمیشہ مفید ترین جنگی مشورے دیتے رہے۔ یہی وہ امتیاز خاص ہے جو حضرت خالد بن ولید کے مرتبہ اور عزت کو تمام دنیا کی نگاہ میں بلند کر دیتا ہے اور روئے زمین کا بے نظیر سپہ سالار اور سچا پکا مخلص انسان ثابت کرتا ہے کہ جس کے دل میں رضا الہی کے سوا شہرت طلبی اور رعایا کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ دوسرا کام فاروق اعظم کا یہ تھا کہ انہوں نے ابو عبیدہ بن مسعود کو ایک فوج کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کیا اور ان کو ملک عراق کی تمام اسلامی افواج کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا۔ ابو عبیدہ بن مسعود کے روانہ کرنے کے بعد تیسرا کام فاروق اعظم کا یہ تھا کہ بلہ بن امیہ کو ملک یمن کی جانب روانہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کو پورا کریں کہ ملک عرب میں مسلمانوں کے سوا کوئی یہودی اور کوئی نصرانی نہ رہے، کیونکہ مسلمان صدیق اکبر کی خلافت کے سوا سوا دو برس دوسرے احزام امور کے انجام دہی میں مصروف رہے کہ اس وصیت نبوی کی پورا کرنے کا بھی موقع نہ مل سکا تھا۔ تو دوستو، فاروق اعظم نے یعلا بن امیہ کو حکم دیا کہ ملک یم کی طرف جا کر نجران کے عیسائیوں سے کہہ دو کہ تم اس ملک کو چھوڑ دو، ہم تم کو حدود عرب سے بحر ملک شام میں تمہاری ان زمینوں سے زیادہ زرخیز زمینیں
اور ان زمینوں سے زیادہ وسیع زمینیں دیتے ہیں اور تم کو کسی مالی اور جسمانی محنت اور نقصان میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے۔ ملک عرب اب صرف مسلمانوں کے لیے رہے گا۔ غیر مسلم ہونے کی حالت میں تمہارا قیام یہاں ممکن نہیں ہے۔ بعض کوتاہ لوگ نجران کے نصرانیوں اس جلا وطنی کو ناجائز فعل قرار دے کر معترض ہوا کرتے تھے، لیکن وہ بات بھول جاتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازش میں رومیوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دینے میں خاص طور پر کوشش کی تھی۔ اب نجران کے عیسائی بھی مسلمانوں کے بیچ رہ کر رومی سلطنت کے لیے جو برسرے پرکاش تھی، جاسوسی اور ہر قسم کی مخالفت اسلامی سازشوں کے کامیاب بنانے میں مصروف تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب کے عیسائیوں اور یہودیوں کے سود خوری اور مخالف اسلامی سازشی کارروائیوں سے واقف تھے۔ آپ مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کی ہمسائیگی اور اس لیے پہچانا چاہتے تھے کہ ان کی یہ بد دعا کہیں مسلمانوں میں سریت نہ کی جائے۔ اس لیے آپ نے نجران کے عیسائیوں سے جو عہد نامہ کیا تھا، اس میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ عیسائی سود خوری کی عادت ترک کر دیں گے، اور اسی وجہ سے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ ملک عرب میں یہودی اور عیسائی نہ رہنے پائیں۔ نجران کے نصرانیوں نے ہر کل کے ساتھ ہمدردانہ طرز عمل اختیار کر کے اور سود خوری کو ترک نہ کر کے اپنے آپ کو خود ہی اس سلوک کا مستحق بنا لیا تھا کہ ان کو ملک عرب سے جلا وطن کر دیا جائے۔ آج کل بھی ہم یہودیوں کو جلا وطنیوں کا حال اخبارات میں پڑھا کرتے تھے، جو ان کو یورپ کے معتمد ملکوں سے جبراً اختیار کرنی اور اپنی جائیدادیں کے ساتھ چھوڑنی پڑتی ہیں۔ ان جلا وطنیوں کے مقابلے میں نجران کے نصرانیوں کی جلا وطنی تو ایک رحمت تھی، نہ کہ مصیبت۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ نئی قسط میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔